آج کا پیغام یہ ہے، انہوں نے کہا عمران خان نے کہ جو 9 فروری کو جو تاریخ رقم ہوئی ہے، انہوں نے کہا دنیا کی تاریخ میں اس قسم کی دھاندلی کا آغاز نہیں ہوگا جو 9 فروری کو پاکستان میں ہوا، اور وہ ایسی دھاندلی ہے کہ وہ رکنے کوئی نہیں آ رہی، کہ وہ ابھی تک دھاندلی کنٹینیو ہو رہی ہے۔ ابھی تک کوشش کی جا رہی ہے کہ جو سیٹیں لوگوں کو غلطی سے دے بھی دی ہیں وہ بھی آپ ان سے ابھی بھی چھیننے کا سلسلہ جاری ہے۔ ری کاؤنٹنگ پہ لے جاتے ہیں، ری کاؤنٹنگ کے وقت لوگوں کی سیٹیں اب کوئی 10-12 سیٹیں جو ہم پڑھ رہے ہیں کہ 10-12 سیٹیں انہوں نے اور لوگوں کے منہ سے نکالنی ہے، مطلب جو ووٹ دے دیا ہے۔ لیکن اس چیز پہ انہوں نے کہا کہ یہ کلیئر ہو جائے، یہ ووٹ کینڈیڈیٹس کا نہیں تھا، یہ ووٹ عوام کا تھا۔ جو پی ٹی آئی کے اوپر انہوں نے بات یہ کی کہ پی ٹی آئی کے ساتھ تو یہ ہوا ہے کہ 2 سال تقریباً ہو گئے ہیں، آپ یہ سوچ لیں کہ 2 سال سے لوگوں کو پکڑ دھکڑ ہو رہی ہے، ان کو ابڈکشن ان کی ہو رہی ہے، ان کو گھروں سے ان کے گھر توڑے جا رہے ہیں، ان کی فیملیز کو اٹیک ہو رہا ہے۔ ہمارے ساتھ بھی خواتین کھڑی ہیں جو جیل کاٹ کر آئی ہوئی ہیں، یہ جیل ان خواتین نے بھی کاٹی ہوئی ہے۔ یہاں پہ رضیہ سلطانہ کھڑی ہیں، یہ جیل کاٹ کے آئی ہوئی ہیں، یہ بیل کے اوپر ہیں۔ اب تو آپ کے سامنے وہ خواتین کھڑی ہیں جہاں وہ بیلوں پہ ہیں۔ تو یہ پاکستان میں جو ظلم کیا گیا ہے لوگوں نے اس کو سمجھ لیا ہے، لوگوں نے اس کے اوپر ووٹ دیا ہے، اور اس وقت یہ ووٹ کینڈیڈیٹس کا نہیں تھا، یہ عوام کا فیصلہ تھا۔ اب جو چوری ہو رہا ہے مینڈیٹ، وہ عوام کا مینڈیٹ چوری ہو رہا ہے، اور لوگوں کے اگر آپ لوگوں کی شکلیں دیکھیں، لوگوں کی وہ سارے اس وقت خوشیاں منا رہے ہیں کیونکہ انہوں نے جیت لی ہے، جو ووٹ دی ہے جو لوگوں نے، یہ جیت لوگوں کی ہے۔ اور جو افسردہ بیٹھے ہیں، جو اس چوری کا ووٹ لے کر بیٹھے ہیں اسمبلیوں میں، وہ اس وقت پریشان بیٹھے ہیں۔ یہ ایسا ووٹ ہے کہ وہ اس بوجھ تلے کے نیچے وہ اب اس وقت کچھ بھی نہیں لگ رہا ہے جب آپ ان کو ٹی وی پہ دیکھتے ہیں۔ انہوں نے انڈیا کا بات کی، انہوں نے کہا چندی گڑھ میں ایک الیکشن ہوا ہے جس کے اندر آروز نے یہی حرکت کی بی جے پی کے لیے، انہوں نے ان کا لوگوں کو باہر نکال دیا، آروز نے ووٹ ان کا اسی طرح ہی ریگ کیا۔ لیکن پھر کیا ہوا، سپریم کورٹ نے اسی دن فیصلہ کر کے اس کو جو ریگنگ تھی اس کو کینسل کروایا۔ اب یہ وہ خان صاحب امید رکھتے ہیں کہ ہمارا سپریم کورٹ بھی جو حرکتیں ہو رہی ہیں اس وقت لوگوں کا مینڈیٹ چوری کرنے کی، اس کے لیے سپریم کورٹ بھی فیصلہ کرے گا جس کے اندر وہ عوام کی بہتری اور عوام کا جو فیصلہ ہے اس کے مطابق کریں گے، لوگوں کا مینڈیٹ واپس دیا جائے گا۔ اور یہ اب ساری بات چلی جاتی ہے سپریم کورٹ کے پاس۔ یہ عمران خان کا میسج تھا، وہ میں نے آپ تک پہنچا دیا کہ یہ مدر آف آل جو دھاندلی ہے جس کے اندر تاریخ رقم ہوئی تھی اس کا میں نے آپ کو بتا دیا۔ یہ کہے گا کہ آپ کی کارروائی اس پر بھی جو بات ہوئی اور ابھی کے والد صاحب رکھنے کے لیے گئے ہیں، تو ابھی کیا قانونی طور پر آپ کیا مزید اسٹیپس لیں گے؟ دیکھیں یہ ہائی کورٹ میں جا چکی ہیں، فرد جرم جتنے کیسز میں کر دی ہے ہائی کورٹ میں ہمارے لائرز جا چکے ہیں، اور پرسوں مطلب جمعرات کو ہائی کورٹ میں انشاءاللہ پہلے تو بیلز ہوئیں گی۔ اور یہ جو سارا جو آپ کو پتہ ہے یہاں جو مذاق تھا اور آپ لوگوں نے کئیوں نے آ کے دیکھا بھی ہے، یہ جو کچھ ہونا ہے ایک دفعہ ہائی کورٹ میں جا کر اب پبلکلی اس کا فیصلہ لوگ سنیں گے۔ اس کا سارا ڈیٹا ویب سائٹ پہ اپلوڈ ہو رہا ہے، ایک ایک فارم اپلوڈ ہوئے گی، ساری دنیا دیکھے گی۔ اور یہ ساری ان کے اوپر یہ ان کی بھول ہے کہ آپ کا خیال ہے کہ جو اسمبلی لگ گئی ہے، سارا مینڈیٹ لوگ اپنا مینڈیٹ واپس لیں گے۔ یہ کوئی 5 سال کی بات نہیں ہے، کئی مہینوں کی بات نہیں ہے۔ جب یہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں جائے گا سب ججز کو سمجھ آ جائے گی کہ کتنی بری طرح دھاندلی کی گئی ہے پورے پاکستان میں۔ فارم 45، فارم 46، 47، 48 سب کو سمجھ آ گئی ہے۔ عوام کا آخری ووٹ تھا، وہ بھی انہوں نے اور چوری جس کر طرح دی۔ انہوں نے باقی آروز چوریاں کو تو ملک پریشرائز میں ہو کیا رہی ہے، ہیں لیکن ووٹ چوری انہوں نے عوام کا کر لیا۔ جس طرح انہوں عوام نے سے عوام کا حق آروز کو چھینا۔ پریشرائز کیا ہے، ہم وہاں پہ کھڑے ہو کے ہم نے دیکھا ہے کہ آروز جو ہے وہ ہاسٹیج تھے، لٹرلی یقین کریں کہ ان پہ مجھے دکھ ہو رہا تھا، تکلیف ہو رہی تھی
कि वो आरओस बेचारे बेबस थे कि हम क्या करें, क्योंकि हमारे पास 45 फॉर्म था और 47 वो हमें वो ना अपलोड कर रहे थे, आखिरी 10 हमारे रह गए थे और वो जानबूझ के उन्होंने कहा सिस्टम ही बैठ अच्छा, मैम, ये गया। और बताइएगा- क्योंकि हम बड़ी 25 से 30 हजार की हम लीड से कोर्ट वुमन में हम जीत रहे थे और मैं सुबह 7 बजे से लेके 1 बजे तक वहाँ पे बैठी और वहाँ पे हमने जबरदस्ती सारी दुनिया को बाहर बुलाया और एक तरह से छीना वहाँ से हमने। ये जो कोर्ट मोमन का मोहसिन रांझा का ये मैं बता रही हूँ कि मोहसिन रांझा बिल्कुल अपनी सुल्तनत जो 35 साल की थी वो नहीं छोड़ना चाहता था और जिस तरह हमने वो सुल्तनत वापस ली है वो हमें ही पता है कि जिस तरह आरोस को होस्टेज बनाया गया, जिस तरह प्रेशराइज किया गया, ऊपर से लेके नीचे तक फोन मेरे सामने जा रहे थे सुबह 7 बजे से लेके 1 बजे तक की मैं बुआ हूँ कि वहाँ पे क्या क्या हुआ है और अगर वो खोल के बता दें यहाँ पे तो यकीन करें कि वहाँ पे पता चल जाए कि क्या असल में कौन सी ताकत है पीछे बैठी जो ये सब कुछ कर रही है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है। कमिश्नर के बारे मैडम ये बता दीजिएगा कि मरियम नवाज अब उन्होंने कल हलफ ले ली बतौर वज़ीर आला का, इसी जेल के अंदर नवाज शरीफ भी रह के गए हैं और नून लीग की लीडरशिप भी रही है। इमरान खान साहब अभी यहाँ पर है और उनके वज़ीर आला बनने के बाद अगर यहाँ पर मजीद जगह तंग कर दी जाती है खान साहब के लिए, तो इससे पहले भी आपकी बहुत सारी दरखास्तें हाई कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो पेंडिंग पड़ी हुई हैं, फिर किस फॉरम से आप रुजू करेंगे? कमिश्नर रावलपिंडी ने जो इल्ज़ाम लगाए, जो भी उन्होंने कहा था मीडिया से, उसके बाद वो उन्होंने उसे माफ़ी मांगी और ये सब कुछ मामला जाएगा खान साहब को पता चला होगा। इस सूरत हाल में खान साहब से आपकी बात हुई तो अभी उनको किस फॉर्म से उम्मीद है कि जो आपने कहा कि मैंडेट वापस आ जाएगा, अदालतों में हम जाएंगे, अभी खान साहब को मेरी एक चीज, मेरी बात सुनते, मैं आपको एक दफा आप बात सुन लें। ये मैंडेट है किसका? हम लोगों का है, अवाम का है। अवाम, हम लोग जो हैं, ये वोट तो हमारा है और जिन्होंने इसकी हिफाजत करनी थी अगर वो हिफाजत नहीं करेंगे तो आप मुझे बताएं कि सारे हम अवाम को जिनकी जो लोग हैं उन्होंने अवाम को जिनका जो पब्लिक सर्वेंट्स हैं उनका तो काम है अवाम का ख्याल रखना और अगर वो उसका वोट चोरी का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकते तो मेरा तो ख्याल है कि मैंने पहले भी कहा है ये पूरे सिस्टम को जो हमारा ख्याल नहीं रख सकता उसको रद्दी की टोकरी में फेंक दो और दोबारा शुरू करें।